الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وعمل عملا صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله مولانا العظيم۔ رحمان کے بندوں کی صفات کا سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں اور نہ کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو وہ بڑی ہلاکت میں پڑے گا۔ یہ آثام جو جہنم کی ایک وادی کا نام ہے اس میں داخل ہوگا، پھر اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ بڑی ذلتی کے ساتھ رہے گا۔ مگر جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ گزشتہ مجلس میں بالکل اخیر میں ایک واقعہ عرض کیا تھا جو بخاری شریف میں کچھ مختصر اور مسلم شریف میں مفصل ہے۔ اس میں تھوڑا سا تسامح ہو گیا تھا، چونکہ حدیث کا معاملہ بڑا نازک اور اہم ہوتا ہے، اس لیے ارادہ کیا کہ پھر اس واقعے کو دوبارہ دہرا دیا جائے کہ ایک شخص جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، اس کو اپنے اس گناہ کا احساس ہوا تو اس نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ میری توبہ کی کوئی شکل ہے یا نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھی فلاں ایک عابد شخص ہے، ان کے پاس جاؤ۔ تو وہ شخص عابد کے پاس گیا تو اس نے کہا 99 آدمی کا تو نے قتل کر دیا، تیرے لیے اب کوئی توبہ کی گنجائش نہیں۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کا عدد پورا کر دیا۔
لیکن پھر اس کے دل میں اور احساس ہوا، پھر اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا کہ بھئی عالم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ اس عالم کے پاس وہ گیا تو عالم نے کہا کہ تمہاری توبہ کی گنجائش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سامنے ایک بستی ہے جہاں سب نیک لوگ رہتے ہیں، عبادت گزار رہتے ہیں، وہاں تم جاؤ اور وہاں توبہ کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ جس بستی میں تم رہتے ہو یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، یہاں واپس مت آنا۔ پھر چنانچہ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا اور راستے ہی میں موت کا وقت آ گیا، موت کے فرشتہ آ گیا۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے، سچی توبہ کے ارادے سے اس نے قدم چلائے ہیں۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا مجرم ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں اس پر، ہم لے جائیں گے اس کی روح کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں، تو ان فرشتوں نے اس کو حکم بنایا کہ بھئی آپ فیصلہ کرو۔ چنانچہ اس فرشتے نے فیصلہ کیا کہ بھئی دونوں طرف کی زمین کو ناپو۔ جب زمین کو ناپا گیا تو جو توبہ کی طرف، جس زمین کی طرف وہ جا رہا تھا توبہ کے لیے نیک لوگوں کی طرف، وہ زمین زیادہ نکلی، یعنی اس کی طرف جانے کے لیے اب مسافت کم تھی، اور جدھر گناہ گاروں کی بستی سے آ گیا تھا وہ زیادہ پار ہو گئی اور پاس ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ برابر بیچ میں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا جو گناہ گاروں کی بستی کی طرف والا حصہ تھا کہ تو سکڑ جا، تو تو لمبی ہو جا، تو وہ دراز ہو گئی، اور جو نیک لوگوں کی طرف کی بستی کا حصہ تھا اس کو کہا کہ تو سکڑ جا، گویا کہ ادھر بہت کم حصہ رہ گیا، قریب پہنچ گیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں نے اس کی روح کو، جو رحمت کے فرشتے تھے، انہوں نے لے لیا اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ پورا واقعہ مسلم کے اندر ہے، اس میں تھوڑا سا تسامح ہو گیا تھا اس لیے دوبارہ اس کو عرض کر دیا۔ بہرحال توبہ اور استغفار کا سلسلہ چل رہا تھا، تو توبہ کہتے ہیں کہ آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا، اور استغفار کہتے ہیں گزشتہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی۔ اگر بڑے بڑے گناہوں کبائر ہو تو ان سے توبہ اور استغفار دونوں ضروری ہے۔ جب تک ہم پختہ ارادہ نہیں کریں گے ان گناہوں کو چھوڑنے کا، وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ البتہ بعض صغائر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ استغفار سے بھی معاف ہو جاتے ہیں اور حسنات یعنی نیکیوں سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کر کے نماز پڑھ لی، اس سے بھی بعض صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے، ذکر سے، صدقے سے، تلاوت سے، نیک اعمال سے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت میرے قریب آئی، وہ کھجور وغیرہ کچھ بیچتے تھے، تنہائی تھی تو میں نے اس کے ساتھ ذرا نازیبا حرکت کر لی، بوس و کنار کر لیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ تھا کہ کبھی کوئی لغزش اور کوتاہی ہو بھی گئی تو جب تک کہ اس گناہ کو معاف نہیں کرواتے تھے وہاں تک ان کو چین نہیں آتا تھا، اتنا ایمان ان کا مضبوط اور پختہ تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو سزا مجھ پر جاری کرنا ہو کیجیے آپ۔ دیکھیے وہاں کوئی CID نہیں تھا، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کسی نے حضور تک بات نہیں پہنچائی تھی، اور گناہ بھی وہ صغیرہ قسم کا تھا، لیکن آ کر کے عرض کیا جو سزا جاری کرنی ہے کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے اس شخص کو بلایا اور پھر یہ آیت کریمہ
تلاوت فرمائی ان الحسنات یذہبن السیئات. کہاں ہے بھئی وہ شخص حاضر ہوئے؟ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں، یہ حسنات، یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ میرے ہی لیے ہے فقط یہ فضیلت کہ میں نے نماز پڑھ لی اب تو یہ گناہ معاف ہو گیا میرا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہر وہ شخص قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آئیں گے ان سب کے لیے ہے یہ، کہ اگر چھوٹا گناہ ہو گیا تو حسنات اور نیکیوں سے وہ معاف ہو جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا. جاتے وقت ان کو چند نصیحتیں کی، انہوں نے بھی نصیحت کی درخواست کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند نصیحتیں کی، اس میں سے ایک یہ تھی اعبد اللہ ولا تشرک بھی، اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. دوسری نصیحت فرمائی کہ جب تجھ سے کوئی برائی صادر ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لینا. جب تجھ سے کوئی برائی صادر ہو فوراً اس کے بعد نیکی کر لینا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا. یہ تین نصیحتیں آپ نے اس وقت، اور بھی ہے، یہ تین کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کر لو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم یہ صغائر اور چھوٹے چھوٹے گناہ مسلسل کرتے رہے اور پھر نماز پڑھ لے، تلاوت کر لے اور یہ سمجھے کہ اب یہ گناہ معاف ہو جائے. اللہ معاف کر دے گا، لیکن اس کی عادت بنا لینا، اس کے متعلق فرمایا گیا کہ ہر وہ صغیرہ، ہر وہ چھوٹا گناہ جس پر انسان اصرار کرے، یعنی اس کو کرتا ہی رہے، چھوڑنے کی فکر نہ کرے اور نہ چھوڑے، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. ہر وہ صغیرہ جس پر آدمی اصرار کرتا ہے، جمع رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو وہ صغیرہ گناہ بھی پھر کبیرہ بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے توبہ شرط ہے، تو پھر وہ ان نیکیوں سے معاف نہیں ہوگا، یاد رہے. تو بہرحال صغائر کے سلسلے میں یہ اصول بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں استغفار کا بھی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. استغفار کے بڑے فضائل قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہیں. کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی حضور کے ذریعے سے. کاہے کی درخواست کی؟ کہ اگر یہ اسلام اور یہ قرآن برحق ہے تو ہم تو مانتے نہیں، تو اے اللہ تو پتھروں کی بارش ہم پر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب نازل کر دے. آزمانا چاہتے اللہ میاں کو. مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن اور اسلام برحق ہے، ہم تو مان نہیں رہے، نہ ماننے کی وجہ سے یا تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے یا ہمارے اوپر دردناک عذاب نازل کر دے. اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے کہ فوراً غصہ آ جاتا اللہ تعالیٰ کو اور اللہ بھیج دیتا پتھروں کی بارش، عذاب نازل کر دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں دوسری آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہو. کیا آیت ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دو باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ امت کو عذاب دے اس حال میں کہ اے نبی آپ ان میں موجود ہو. آپ کے موجود ہوتے ہوئے ایسا عذاب جو عمومی شکل اختیار کر لے اور پوری امت برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے والے ہوں گے. رئیس المفسرین حبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے عذاب کے روکنے اور عذاب کی جو ہے ضمانت کے طور پر دو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں. ایک بات تو ہے کہ جب تک نبی اس امت کے اندر موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی عذاب نہیں آئے گا.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امان کو، ایک حفاظت کا جو ذریعہ تھا ان کو تو اپنے پاس بلا لیا، اب اللہ کے عذاب سے امان اور حفاظت کا دوسرا ذریعہ رہا استغفار، اس لیے اس کو لازم پکڑو۔ امت اگر چاہتی ہے کہ اس امت پر عذاب نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب نہ آئے، تو کثرت سے استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ استغفار کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب اور پکڑ سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑی خوشخبری اور مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے، بڑی خوشخبری اور مبارک بادی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو، کثرت سے استغفار ہو، اس کے لیے بڑی خوشخبری اور مبارک بادی ہے۔ اور ایک روایت میں جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ اس کا نامہ اعمال دیکھ کر کے وہ خوش ہو جاوے، جو آدمی دنیا میں اس بات کو چاہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا نامہ اعمال میں دیکھ کر کے خوش ہو جاؤں، تو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، من لزم الاستغفار، جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل کرب مخرجا، جعل اللہ من کل کرب مخرجا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کو عطا فرمائیں گے، اور ہر قسم کے رنج اور غم سے اس کو عافیت نصیب فرمائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے تو تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، رنج اور غم اور مصیبت سے اور مشکل سے اس کو نجات دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی اللہ پہنچائیں گے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے سوسائٹی میں لوگ مختلف قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے روزی کے سلسلے بھی پریشان ہیں، اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور یہ دنیاوی آفات بلیات بھی ختم ہوگی، اور آخرت میں بھی مبارک بادی ہوگی، آخرت میں بھی خوشی ہوگی انسان کے نام اعمال کو دیکھ کر کے۔ اس لیے گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، اس کے باوجود بھی آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اب استغفار کا سب سے اچھا اور بہترین وقت کیا ہے؟ تہجد کے بعد کا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو رات میں بہت کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنی غفلتوں اور اپنی کوتاہیوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اس لیے سب سے اچھا وقت تو وہ ہے۔ لیکن اگر اس وقت نہ کرے آدمی تو بھی صبح اور شام 100 مرتبہ بھی استغفار کا اہتمام کرے۔ ہمارے سبھی اکابرین، دعوت و تبلیغ کے اکابرین اور ہمارے دیگر اکابرین اپنے اپنے مریدین کو یہ وظیفہ بتلاتے کہ بھی 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، 100 مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس سے اور بھی زیادہ آسان کہ چلو ہمارے لیے وقت نہیں ملتا ہے مستقل بیٹھنے کا، تو اپنے کام کاج کے ساتھ چلتے پھرتے ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل تو سب عدد والی تسبیح بھی نکل گئی ہے، اپنے ہاتھ میں رکھ لیا جائے اور پڑھتے رہے، 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ جتنا بھی پڑھنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان ایسی دی ہے، جتنا اللہ کو یاد کریں گے ہمیں کچھ بل دینا نہیں پڑے گا اس کا، جتنا بھی ہم اس کو استعمال کریں اللہ کے ذکر میں، تو یہ اللہ کے ذکر والی زبان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑی پسندیدہ ہے، اس سے بڑی بڑی نیکیاں انسان کما سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر بتلایا گیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے، توبہ کر لے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی حسنات، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے گا۔ اس پر کلام پہلے ہو چکا ہے کس طریقے سے بدلا جائے گا۔ اس کے بعد والی آیت میں ہے کہ مگر وہ لوگ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب یہاں تکرار ہو گئی، 2 مرتبہ آیا، پہلی مرتبہ بھی آ گیا کہ جو لوگ توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے تو ان کی سیئات کو حسنات سے اللہ بدل دے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔
تو حقیقت میں اس میں تکرار نہیں ہے کہ دو دو مرتبہ کیوں لائے. پہلی آیت میں ان لوگوں کی توبہ کا ذکر ہے جو شرک اور کفر میں بھی مبتلا تھے اور قتل و زنا میں بھی مبتلا تھے. شرک کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، تو ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اور گناہوں سے بچنے کا پختہ عہد کرے، اور پھر نیک عمل کے ذریعے ثبوت دے کہ ہم توبہ کر چکے ہیں. اور اس دوسری آیت میں وہ اہل ایمان جو گناہگار ہوئے ان کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے یہاں آمنہ نہیں لائے. وہ ایمان والے جن سے زنا وغیرہ اور اس قسم کے گناہ ہو گئے ہیں، وہ اگر توبہ کر لے، لیکن توبہ کیسی ہوگی سچی، اس کا ثبوت اور پروف کیا؟ اس کا ثبوت اور پروف یہ کہ وہ عملاً صالحہ، نیک عمل اپنی آگے کی زندگی، توبہ کرنے کے بعد اس کی زندگی میں نیک اعمال کا وجود ہو جائے، نیک اعمال کا اہتمام ہو جائے، تو سمجھا جائے گا کہ یہ توبۃ النصوحہ ہے، یہ کامل توبہ ہے. زبان سے خالی توبہ کے الفاظ کہہ لے آدمی اور پھر جن گناہوں میں مبتلا ہے وہ کرتا ہی رہے اور اس کی جگہ نیک اعمال کا اہتمام نہ کرے، تو یہ توبہ مکمل نہیں ہوگی، یہ ناقص توبہ ہوگی. اس لیے دوسری آیت میں ذکر ہے ان لوگوں کا کہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن پھر بھی ان سے گناہ صادر ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ہر خواہش پوری کی، اس لیے کوئی گناہ ایسا باقی نہیں رکھا جو میں نے کیا نہ ہو. ہر خواہش میں نے پوری کی، کوئی گناہ چھوڑا نہیں جس کو میں نے نہ کیا ہو. کیا یہ گناہ میرے معاف ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے اپنے اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے یا تو اسی وقت اسلام لائے یا پہلے سے لا چکے تھے، بظاہر تو یہی ہے کہ وہ اسلام لا چکے تھے. اپنا اسلام کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو تو سچے دل سے توبہ کر لو، اسلام لا چکے ہو، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. وہ تعجب سے پوچھنے لگے کہ اللہ میاں یا رسول اللہ کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی وسعت کو دیکھ کر کے تعجب سے بار بار کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہاں سے لوٹے جب تک حضور کی نگاہوں سے غائب نہیں ہوئے وہ اللہ اکبر کہتے رہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ انسان بڑے بڑے گناہ کر لے لیکن سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے پوری امت کو کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے. جو بھی یہ جو حالات اور آفات اور بلائیں اور مصیبتیں ہیں، توبہ اور استغفار کی کثرت سے خود بخود اللہ ایسا انقلاب لائے گا کہ انشاءاللہ یہ سب حالات درست ہو جائیں گے. اس کے بعد رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت آگے بیان کی جا رہی ہے والذین لا یشہدون الزور. رحمان کے بندے وہ ہے جو حاضر نہیں ہوتے ہیں زور میں. ابھی زور کیا ہے؟ مختلف تفسیریں کی گئی ہے. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہے جو مشرکین اور کافرین کے میلوں ٹھیلوں اور عیدوں میں شریک نہیں ہوتے. مجلس زور یعنی کافرین اور مشرکین کی جو مذہبی مجالس ہوتی ہے، ان کے میلے ہوتے ہیں، اس میں شریک ہونا رحمان کے بندوں کی شان نہیں. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من کسر سواد قوم فہو منہم. جو شخص کسی قوم کی کثرت کو بڑھائے، یعنی بھئی ایک مجلس ہے جس میں کفر اور شرک کی بات کے کام ہو رہے ہیں، مشرکانہ افعال ہو رہے ہیں، 99 لوگ ہیں، ایک آدمی مسلمان اس میں جاتا ہے 100 ہو جاتے، تو وہ بڑھ گیا یعنی بڑھ گئی مجلس کا، وہ انہی میں سے. جو شخص کسی قوم کی کثرت کو بڑھاوے فَهُوَ مِنْهُمْ تو وہ انہی میں سے. بڑی سخت وعید ہے، یاد رہے. آج کل ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. خالص مذہبی جو چیزیں ہوتی ہے اس کے اندر کسی ایمان والے کو شرکت کی اجازت نہیں. اور بعض مفسرین فرماتے کہ مجلس زور سے مراد ناچ گانے کی مجلسیں ہیں. ناچ گانے کی مجلسوں میں رحمان کے بندے شریک نہیں ہوتے ہیں.
بعض مفسرین فرماتے کہ یہ اس سے مراد شراب پینے پلانے کی مجلس ہے، لیکن ان اقوال میں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے، یہ سبھی مجالس مجلس زور میں داخل ہوتی ہے، چاہے کفار اور مشرکین کے میلے اور خاص ان کے مذہبی تہوار وہ ہو، شراب نوشی کی مجلس سے ہو یا کہ ناچ گانے کی مجلس سے ہو، شریعت کے خلاف ہر وہ مجلس، شریعت کے خلاف جو بھی کام جس مجلس میں ہو رہا وہ مجلس زور کے اندر داخل ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ شہادت زور، جھوٹی گواہی کتنی سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کبائر کا تذکرہ فرمایا، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا ہے، اور ان بڑے بڑے گناہوں کے اندر آپ نے شہادت زور کو بھی شامل فرمایا، جھوٹی گواہی کو۔ اور روایت میں ہے کہ جب جھوٹی گواہی کا تذکرہ آیا اس کو گناہوں کے اندر شمار کرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے ان گناہوں کا ذکر کر رہے تھے۔ جہاں جھوٹی گواہی کا تذکرہ آیا تو آپ نے جو ہے اب وہ ٹیک چھوڑ دیا اور بار بار کہنے لگے وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں حضور پر رحم آنے لگا کہ آپ اتنی مشقت سے اس گناہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ عدلت شہادت الزور، شہادت زور کو، جھوٹی گواہی کو اللہ کے شرک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے بتلائی کہ شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، عبادت میں، صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا حقیقت میں جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹی گواہی بھی اسی کے معنی ہے، اس لیے اس کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ بہرحال یہ جھوٹی گواہی بھی جو ہے اس کے ساتھ شرک کے ساتھ اور بڑے بڑے گناہوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اپنے دنیاوی اغراض اور اپنے نفسانی اغراض کی وجہ سے بعض دفعہ اپنی قرابت داری یا دوستی یا اور کسی غرض سے جھوٹی گواہی دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بلا جھجک کے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ یہاں تو کچھ نفع حاصل ہو جائے گا، یا کسی کا قرب حاصل ہو جائے گا، یا رشتہ دار دوست راضی ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ اور مواخذہ فرمائے گا اس وقت کوئی چھڑانے آنے والا نہیں۔ جھوٹی گواہی اور ایک چیز شہادت الزور میں مطلق جھوٹ بھی داخل ہے، مطلق جھوٹ بات کے سلسلے میں بھی بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زبان سے جھوٹ نکالتا ہے، جھوٹ بات بولتا ہے، تو رحمت کا فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کے قریب نہیں رہتا ہے۔ جھوٹ کہتے کس کو ہے؟ خلاف واقعہ بات کو، حقیقت کے خلاف بات کو کیا جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسی جھوٹ کی باتیں تو بہت زیادہ چلتی ہیں، اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں دل میں کینہ کپٹ ہے، اب اس کے ہاں کوئی تقریب ہوئی خوشی کی، دل میں تو بہت جل بھن گیا ہے کہ یہ خوشی اللہ نے کیوں اس کو عطا کی، اب جا کر کے خامخواہ اس کے سامنے بڑی مبارکبادی دے رہا ہے اور بڑے بڑے تعریفی کلمات کہہ رہا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ تیرے دل میں تو خوشی نہیں، پھر خوشی کے الفاظ کہے کہے تو رہا ہے۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی غمناک حالت اس پر پیش آ گئی، اب جا کر کے اس کے سامنے مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے، بڑا غم کا اظہار کر رہا ہے، رنج کا، دل میں خوشی ہو رہی ہے، اچھا ایک مصیبت نہیں اللہ میں اور دو چار ڈالے اس پر تو میری پوری بھڑاس نکل جاوے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، کافی سال پہلے یہاں جامعہ ڈابیل میں بھی حضرت نے پڑھایا ہے۔ تو مولانا بدر عالم، ان کے ایک لڑکے مولانا آفتاب عالم، پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں، شاید انتقال ہو گیا، انہوں نے واقعہ لکھا کہ میرے والد مولانا بدر عالم صاحب پر کسی عزیز کا خط آیا اور اس میں انہوں نے اپنے والد کی وفات کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے جواب لکھوایا سلام کے بعد، خیر خیریت کے بعد، اور اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ بھئی آپ کے والد کے انتقال کی خبر ملی تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، بڑا غم ہوا،
میں لکھنا ہی جا رہا تھا تو حضرت نے کہا بھئی رک جاؤ ذرا. ٹھہر گئے, تھوڑا گردن جھکائی, سوچا, اس کے بعد کہا لکھو کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تو بڑا صدمہ ہوا, غم ہوا. خط پورا کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے یہی جملہ آپ نے لکھایا اور لکھنا روک دیا, پھر وہی تو بات لکھائی, بات کیا ہوئی؟ کہ جس وقت میں جملہ لکھا رہا تھا کہ آپ کے والد کے انتقال پر مجھے بڑا غم ہوا, صدمہ ہوا, تو فوراً مجھے خیال ہوا کہ حقیقت میں خبر سنتے ہی میرے دل میں غم اور رنج ہوا تھا یا نہیں. اگر ہوا تھا اور میں لکھوا رہا ہوں تو سچ ہے, اور اگر نہیں ہوا بس ایسے ہی سرسری لکھ رہا ہوں تو یہ جھوٹ ہے. میں نے فوراً اپنے نفس کا علاج کیا, لیکن میں نے محسوس کیا کہ واقعی مجھے بڑا رنج اور غم ہوا تھا, اس لیے میں نے لکھوایا کہ یہ بات صحیح ہے. اللہ والے اپنے نفس کا اتنا محاسبہ کرتے ایک ایک بات پر کہ میری زبان سے یا میرے قلم سے کوئی ایک لفظ بھی جھوٹ کا نہ نکلے. تو بہرحال رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو نہ ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جو کافرین مشرکین کی ہو, ناچ گانے کی ہو, شراب نوشی کی ہو, یا نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ جھوٹ کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ان مخلص بندوں میں شامل فرما لے کہ جو ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں.